السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جن کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ یہ تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عقیدت رکھنے والے جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہر ایلا میں رہتے تھے۔ ایلا مدین اور دمشق کے درمیان اور بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع تھا۔ اللہ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے باغات اور روپے پیسے کی ریل پیل تھی، نیز یہ ہر طرح سے خوشحال تھے۔ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ وہ ان مچھلیوں کو پکڑتے، کھاتے، نمک لگا کر بیچ دیتے۔ اس طرح ان کا مال بڑھتا گیا اور وہ امیر ہو گئے۔ انہوں نے یہ کام 40 یا 70 سال تک کیا۔ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن انہیں یہ خوف بھی تھا کہ ان پر کوئی عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ جب ان پر کوئی عذاب نہ آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی اور گناہوں کے مقابلے میں اور بھی دلیر ہو گئے۔ واہ، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم پر کوئی آفت یا عذاب نازل نہیں ہوا، اس لیے ہمارے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا جائز ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب تک ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ ان کے بڑے بچے بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چل پڑے اور پورے کا پورا شہر ایسا کرنے لگا۔ شہر کی آبادی 70,000 کے قریب تھی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا بھی اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطاکاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے
ان خطاکاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی۔ بندر اور خنزیر ان سے پہلے موجود تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، بلکہ وہ تو فنا کر دی گئی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔